ساؤتھ نیوز سے میں ہوں یاسر خان۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا لاہور سے آغاز ہو گیا۔ لانگ مارچ کی قیادت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کر رہے ہیں۔ لانگ مارچ 4 مراحل میں طے کر کے اسلام آباد پہنچے گا۔ جنوبی پنجاب سے لانگ مارچ کے لیے قافلے کب روانہ ہوں گے، جانتے ہیں گوہر رحمان سے۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا جو آغاز ہے وہ لاہور سے ہو چکا ہے۔ لبرٹی چوک سے لانگ مارچ کا آغاز ہوا ہے۔ بڑی تعداد میں لبرٹی چوک پر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے وہ جمع تھے۔ اب جو ہے عمران خان لانگ مارچ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ لبرٹی چوک سے یہ شادرہ کی جانب جائے گا، اور یہ آج کا جو دن ہے وہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے تحریک انصاف کا، وہ لاہور میں ہی گزارے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو لانگ مارچ کے حوالے سے باضابطہ طور پر جو پلان ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق 4 فیزز جو ہیں وہ لانگ مارچ کے پاکستان تحریک انصاف نے رکھے ہیں۔ پہلے فیز میں لانگ مارچ جو ہے وہ لاہور میں ہی موجود رہے گا، جبکہ دوسرے فیز میں لاہور سے جو لانگ مارچ ہے وہ آگے جو ہے گجرانوالہ کی جانب جائے گا، اور گجرانوالہ کی جانب سے جو لانگ مارچ ہے اگلے فیز میں وہ سیالکوٹ اور گجرات کی جانب جائے گا۔ اس کے بعد جو آخری فیز ہوگا اس میں جو لانگ مارچ ہے وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ داخل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو صوبے ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک پلان باضابطہ طور پر جاری کیا گیا ہے۔ سندھ سے جو چلنے والے جو لوگ ہیں جو لانگ مارچ میں شرکت کر رہے ہیں وہ جنوبی پنجاب میں داخل ہوں گے، ملتان آئیں گے، اور اس کے بعد جو ملتان کے جو خاص طور پر جو جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع ہیں ان کو ایک پلان جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق کہا گیا ہے کہ یہاں سے جو قافلے ہیں لانگ مارچ میں شرکت کے حوالے سے وہ بدھ یا جمعرات کو اسلام آباد کے لیے ڈائریکٹ روانہ ہوں گے۔ اس حوالے سے تو باضابطہ طور پر جو پلان ہے جنوب پنجاب کی جانب سے بنا لیا گیا ہے، اور جو سندھ سے آنے والے جو قافلے ہیں وہ بھی یہاں پر آئیں گے، قیام کریں گے، اور اس کے بعد وہ جو جنوب پنجاب کے جو قافلے ہیں ان کے ساتھ مل کر ڈائریکٹ اسلام آباد کی جانب جائیں گے، اور وہیں پر جو ہے لانگ مارچ کا جو روٹ ہے اسے جوائن کریں گے۔ اس حوالے سے جو صدر ہیں اون عباس پپی جنوب پنجاب کے، وہ کافی سرگرم ہیں۔ جو جنوب پنجاب بھر میں ایک جانب تو لانگ مارچ کا لاہور میں آغاز ہو چکا ہے، لیکن دوسری جانب جو جنوب پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں انہیں موبلائز کرنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کافی ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے، اور اسی سلسلے میں آج کہا جا رہا ہے کہ پورے جنوبی پنجاب میں ریلیاں بھی نکالی جائیں گی، اور جو ورکرز ہیں انہیں چارج کیا جائے گا، اور جو دوسری جانب ایک اور یہ بھی کام کیا جا رہا ہے جو لانگ مارچ میں شرکت کے حوالے سے سب سے اہم چیز ٹرانسپورٹیشن ہے، تو ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج جو پاکستان تحریک انصاف جنوب پنجاب بھر میں ریلیاں نکالے گی، اس کے بعد جو سینئر صحافی ہیں ارشد شریف، ان کا جو غائبانہ نماز جنازہ ہے وہ بھی ادا کیا جائے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف بڑی پرعزم دکھائی دیتی ہے۔ ہر جو جنوب پنجاب کا ایم این اے ہے، ایم پی اے، ہر اضلاع کو جو ہمارے سورس سے ہمیں معلوم ہوا ہے تقریباً 10,000 کے قریب جو ورکرز ہیں ان کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ 10,000 کا ٹاسک دیا گیا ہے تو ہر جو ضلع ہے اس سے 5 سے 7,000 لوگ جو ہیں وہ منیمم جو ہے ان کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ صرف جنوبی پنجاب سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ لانگ مارچ میں جو اسلام آباد میں کی جانب جائیں گے، ان کی تعداد جو ہے 70 سے 80 ہزار ہوگی۔ تو دوسری جانب اب جو ہے لانگ مارچ کے حوالے سے ماحول مکمل طور پر بن چکا ہے، لیکن جو ملتان سمیت جنوب پنجاب بھر سے جو قافلے ہیں وہ بدھ یا جمعرات کو اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ کمشنر ملتان اشفاق احمد چودھری نے جعلی کھادوں زرعی ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈویژن میں جعلی زرعی ادویات اور فرٹیلائزرز قبول نہیں۔ کمشنر ملتان اشفاق احمد چودھری کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ محکمہ زراعت افسران دفاتر سے باہر نکل کر فیلڈ مانیٹرنگ کریں۔ کمشنر ملتان نے اسموک کے تدارک کے لیے سخت اقدامات کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ اسموک پر قابو پانے کے لیے ان کا کہنا تھا کہ فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی، کیونکہ کسان کی روزی روٹی زمین سے جڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیٹا کے بجائے خود فیلڈ میں جا کر جانچ کرنے والا افسر ہوں۔ کسانوں کو فرٹیلائزرز، یوریا اور کھاد کی فراہمی مقررہ نرخ پر یقینی بنائی جائے۔ حکومت پنجاب کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ حکومتی پالیسیوں کے ثمرات کاشتکاروں تک پہنچانے کے لیے زرعی افسران محنت کریں۔ لودھنا سے پشاور اور کراچی کو ملانے والی کے پی ایل شاہراہ پر ٹریفک کے رش کے باعث گزشتہ حکومت کی جانب سے اعلان کیے گئے میلاد چوک فلائی اوور کے منصوبے پر گزشتہ 6 ماہ سے کام بند کر دیا گیا۔ ٹوٹ پھوٹ کے شکار روڈ کی وجہ سے شہری کن مسائل کا شکار ہیں، جانتے ہیں رانا آصف حنیف سے۔
हम इस वक्त मौजूद हैं लोधरा ज़िले के ज़िले हेडक्वार्टर से गुजरने वाली KPL रोड पर। ये सड़क जो हमारे आपको अकब में भी नज़र आ रही होगी, ये सड़क यहाँ से लोधरा से होती हुई पिशावर से दूसरी तरफ कराची तक जाती है, इसलिए इसको KPL रोड कहा जाता है। ये लोधरा का मिलाद चौक है, मेन एंट्री चौक है, जहाँ फरवरी 2022 में मौजूदा MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का NA 161 मियां मोहम्मद शफीक अराई साहब ने 7 अरब के मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी का दावा करते हुए इस रोड पर ट्रैफिक को रश को देखते हुए फ्लाई ओवर बनाने का संग बुनियाद रखा था। सिर्फ 2 माह यहाँ काम हो सका, सड़क को उधेड़ दिया गया, जा बजा गड्ढे कर दिए गए, ट्रैफिक को शदीद मुतासिर किया गया, लेकिन 2 माह बाद ही अचानक से सारा काम जो है वो एकदम रोक दिया गया। मशीनरी यहाँ से वापस चली गई, जो मशीनरी मौजूद है वो यहाँ बेकार खड़ी है, ठेकेदार काम छोड़कर भाग चुका है। हालात ये हैं कि इस रोड से गुजरने वाले जो ट्रैफिक है वो इंतहाई बेहंगम हो चुकी है। दोनों अतराफ से आने वाली ट्रैफिक के लिए शदीद मसाइल दरपेश हैं। यहाँ बार बार ब्लॉकेज होती है, बहुत सारे हादसात हो चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी 2 हादसात में एक 9th जमात के मासूम तालिब इल्म का बाजू कट गया और 2 नौजवान जो फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म थे वो ट्रॉलर तले आकर बुरी तरह से कुचले गए। लेकिन हालात ये हैं कि ना इंतज़ामिया को कोई इस पे सोचने की फुर्सत मिल रही है, ना ही हमारे MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां मोहम्मद शफीक अराई को सोचने का एहतमाल हो रहा है, और ना ही हुकूमत पंजाब जो परवेज़ लाई की सरबराही में काम करी है उन्हें कुछ तवज्जो है कि लोधरा का ये मेगा प्रोजेक्ट क्यों बंद हुआ है। इस रोड पर काम बंद होने की वजह से, गढ़ों की वजह से, धूल की वजह से इर्द गिर्द जितने भी छोटे बड़े तजारती मराकज़ हैं, दुकानें हैं, वो धूल और मिट्टी से शदीद परेशान हैं। उनका कहना है कि दुकानदारी और गाहकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जबकि गुजरने वाले मुसाफिरों का यह कहना है कि घंटों घंटों की ब्लॉकेज ने ज़िंदगी को शदीद दुश्वार बना दिया और वो तौबा करते हैं, दुआ करते हैं कि इस रोड से उनका गुजर ना हो। और ख़ास तौर पर हम आपको ये भी बता दें कि हमारे सामने जो है कुछ फासले पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लोधरा भी है, यहाँ से एम्बुलेंस ने भी गुजरना होता है, बारहा एमरजेंसीज गुजरती हैं, उनके लिए जब ब्लॉकेज होती है तो जान कनी का समा पैदा हो जाता है। तो लोधरा के लोगों का यही कहना है कि इस मेगा प्रोजेक्ट को पंजाब हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जल्द अज जल्द दोबारा शुरू करे और इसे तकमील के मराहल तक पहुँचाकर आवाम को, मुसाफिरों को रिलीफ फराहम करे। जी। लोधरा में DPO मोहम्मद काशिफ असलम ने एशियन ओपन ताइक्वांडो शिप में रवानगी से कबल ताइक्वांडो खिलाड़ियों से मुलाकात की। DPO काशिफ असलम ने खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। DPO लोधरा काशिफ असलम ने कहा कि खेल के मैदान से हर अच्छी खबर पाकिस्तान में खेल की तरक्की और फ़रोग़ के लिए बहुत मुआविन साबित होती है। हर सतह पर मुल्क का परचम बुलंद करने वाले खिलाड़ी हमारा फ़ख्र हैं। ज़मीर हाशमी, कोच ताइक्वांडो ने इवेंट के बारे में DPO को आगाह किया और कहा कि खिलाड़ी मुल्क के लिए मेडल्स के हसूल के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाएंगे। ये इवेंट 1 नवंबर से 4 नवंबर तक इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।